مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں۔ وہ کسی کی باندی سے، اب باندیاں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ باندی، کسی کی باندی جو ہوگی نا، آپ کی بیوی ہوگی لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا، یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے۔ کتنے نقصانات ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم، جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے۔ اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں، نکاح کی جو مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں، لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے، عورت کے لیے۔ تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے، پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو۔ اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے، وہ بولو کم کر دے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو، بہت کم معیار۔ ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پس سمجھی جاتی تھی، دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی، خدمت اپنے مولا کی کرے گی، وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا، مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کہ اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو، نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں۔ تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، غلام پیدا ہو رہا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام۔ کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا۔ اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے، مرد کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے، سب دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو، رشتہ مل جائے، تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار، بولو نا بھائی، نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، غلط ہے۔ پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں۔ اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو۔ اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی۔
آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا، تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا. بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے؟ بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل، آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی. آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے، اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھا. حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی، آپ نے اس کو بٹھایا، بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو، یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا، اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ اس غربت پہ راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو، کچھ بھی نہ ہو، انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں ایک غریب سے، لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے، محنت مزدوری کریں گے. تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا، کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے، تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یک نہ شد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو، ہمیشہ رہے وہ، نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا، نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا. تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں، جیب بٹوے میں کتنے، یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے، یہ کمانے کا ذریعہ ہے، دماغ دیا، کھوپڑی دی ہے. بیٹھو پلان بناؤ، 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی اسی غربت میں، اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے، گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے، تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر. آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے، لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت
نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بیہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں, یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو, جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا, ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے, اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے. کیا ہے اس میں ٹماٹر, یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی, آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے. یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی, تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, مسکین, غریب, پراگندہ بال, تو ماں نے دعا مانگی, اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا, اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں. حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی. بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا. دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا, پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں, بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ. ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے, ایسا نہ بنے. بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا, اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا. دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا, وہ غربت کے تانے دیے, وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے. فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا. وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں, میرے پاس علم ہے, میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس. تم اس کو فالو کرو گے, مجھے فالو کرو گے. لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم. ولا یکاد یبین, اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے, مجھے بولنا بھی آتا ہے. یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی, موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, کیا ویلیو ہے. جب قرآن پڑھو نا, خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ. اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے, اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں, کہ غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا, بچاتے پھر رہے ہیں. بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے. غربت کا عالم دیکھو. ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ, اور کوئی آپشن نہیں تھا. کتنا بڑا مہر نا, ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے. جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت, وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے, وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے.
اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی. بچے ٹماٹر بیچے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ, ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو, اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی مسکین تھے بھائی. ایک صاحب کا فون آیا, میرے 4 بچے ہیں, ایک ہی کمرہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا, ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو, کہاں سے خرچے پورے کرو گے؟ میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا, اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ. ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا, آج تک کوئی سائنٹسٹ, کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں, تم نہیں کرتے. ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں, تم بعد میں واقف ہوتے ہو, اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا. میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو. اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے, پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے, ایک دن کا حمل بھی. اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر, اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال, پریگننٹ ہو گئی, یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع, بولتے کیوں نہیں کر سکتی. کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. کروڑوں جرثوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. بات پہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ چیزیں ختم. غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. اللہ غریب رکھنا چاہے گا, ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا. رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ. ہم نے بہت سے دیکھے غریب تھے, ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے, کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں.